الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت ششم کیمبرج کی آج اردو کی کلاس میں ہم اردو قواعد میں محاورات اور ان کا جملوں میں استعمال، درخواست نویسی، گنتی اور خطوط نویسی کے بارے میں پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم پڑھیں گے محاورات کا جملوں میں استعمال۔ پہلا محاورہ ہے آبرو خاک میں ملانا۔ اس کا مطلب ہوتا ہے عزت خراب کر دینا، عزت کا خاک میں ملا دینا۔ نمبر 2 ہے آنتوں کا قل ہو اللہ پڑھنا، یعنی شدید بھوک کی حالت میں کہا جاتا ہے محاورہ آنتیں قل ہو اللہ پڑھ رہی ہیں۔ اپنے پاؤں پر کلہاڑی مارنا، یعنی اپنے کام کو خود ہی خراب کر لینا یا اپنے حال کو خود ہی برباد کر لینا، اپنے پاؤں پر کلہاڑی مارنا کہلاتا ہے۔ بے پرکی اڑانا سے مراد ہے بلا وجہ کی باتیں کرنا جس کا کوئی سر پیر نہیں ہو، کوئی جس کا یقین بھی نہ آئے، بیکار کی باتیں۔ جھانسے میں آنا، کسی کے ورغلائے میں، کسی کے بہکاوے میں آ جانا۔ حرف آنا، عزت خراب ہونا۔ دانا پانی اٹھنا سے مراد کسی جگہ سے کسی شخص کے جانے کا وقت قریب آ جائے، انتقال ہو جائے یا اس جگہ سے نقل مکانی کرنا ہو تو کہا جاتا ہے اس شخص کا دانا پانی یہاں سے اٹھ گیا۔ تشت از بام ہو جانا، کسی راز کا فاش ہو جانا، کوئی ایسی چھپی ہوئی بات جو سب کے سامنے اچانک آ جائے اس کو کہا جاتا ہے تشت از بام ہونا۔ قلعی کھلنا سے مراد ہے کوئی بات جو چھپائی جا رہی ہو لیکن ایک نہ ایک دن وہ سامنے کھل جاتی ہے اور سب کے سامنے وہ بات عیاں ہو جائے۔ منہ کی کھانا سے مراد ہے بری طرح شکست کھانا۔ ان محاورات کے معنی میں نے آپ کو سمجھا دیے اور ان کا جملوں میں استعمال بھی آپ کے سامنے موجود ہے۔ ان تمام محاورات اور ان کے جملوں کو اپنی کاپی میں خوش خط لکھیے۔ خطوط نگاری۔ اگر ہم کسی سے بات کرنا چاہیں اور وہ شخص ہمارے سامنے موجود نہ ہو تو اسے اپنی بات لکھ کر بھیجنا خطوط نگاری یا مکتوب نگاری کہلاتا ہے۔ گھر کے کام کے طور پہ آپ اپنے چچا جان کو سالگرہ کے تحفے کے لیے شکریہ کا خط لکھیے۔ نمونے کے طور پہ آپ کے سامنے ایک خط کا خاکہ پیش خدمت ہے جس میں اپنے والد صاحب کو خط لکھا گیا ہے۔ آپ اس کو پڑھیے، سمجھیے اور اس کی مدد سے اس کو اپنی کاپی میں بھی اتار لیجیے اور اس کی مدد سے دوسرے خطوں کو لکھنے کی کوشش کیجیے۔ انداز، طریقہ، فارمیٹ یہی رہے گا۔ 1 سے لے کر 100 تک حروف میں گنتی آپ کے سامنے پیش خدمت ہے۔ اس کو اپنی کاپی میں اتاریے اور ہندسوں کے ساتھ اتاریے، ہند سے آپ خود سے لکھیں گے۔ درخواست نویسی۔ درخواست اصل میں وہ خط ہے جو ایک طالب علم ہے، سرکاری یا غیر سرکاری ملازم یا کوئی بھی ایک عام شہری اپنے کسی افسر یا پرنسپل کے پاس بھیجتا ہے۔ اس کے کچھ قاعدے قوانین ہیں جیسے کہ پہلی سطر میں افسر یا عہدیدار یا پرنسپل کے القاب لکھے جاتے ہیں ادب و احترام کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے۔ دوسری سطر یعنی کہ لائن کے درمیان میں جناب عالی، جناب والا کے الفاظ لکھنے چاہیے۔ تیسری سطر میں گزارش ہے یا التماس ہے لکھ کر جیسے الفاظ اپنا مدعا، مقصد اور پوری بات وضاحت کے ساتھ لکھنی چاہیے۔ آپ کی نفس مضمون سے مراد ہے جو آپ کا مضمون ہے، جو آپ کی مقصد ہے وہ بالکل واضح اور صاف ہونا چاہیے۔ اور اختتام پر درخواست گزار اپنا جیسے کہ درخواست گزار یا العارض جیسے الفاظ لکھ کر اپنا مکمل نام، پتہ اور تاریخ وضاحت کے ساتھ لکھے۔ نمونے کے طور پہ آپ کے سامنے درخواست پیش کی جاتی ہے، اس کی مدد سے آپ کو درخواست لکھنے میں بہت آسانی ہو جائے گی۔ اپنی کاپی میں آپ درخواست لکھیے، جیسے کہ اپنے اسکول کے پرنسپل کو 2 دن چھٹی کی درخواست آپ اپنی کاپی میں خوش خط لکھیے اس نمونے درخواست کی مدد سے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آج کا پڑھایا ہوا تمام سبق آپ کو بہت اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ کوئی بات اگر مشکل لگی ہو تو اس کو اپنی نیکسٹ کلاس میں ہم ڈسکس کریں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، اپنا بہت خیال رکھیے گا، شکریہ۔